بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1532 ہے اور آج سورۃ القصص کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 9 اور 10۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقالت اور کہا، امرأۃ فرعون کی بیوی نے، قرۃ یہ تو ٹھنڈک ہے، عین آنکھوں کی، لی میرے لیے، ولک اور تیرے لیے، لا تقتلو تم قتل نہ کرو اسے، عسیٰ ان ینفعنا امید ہے کہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ یا ہم بنا لیں اسے، ولد بیٹا، وہم اور وہ لا یشعرون شعور نہیں رکھتے تھے۔ وَأَصْبَحَ اور ہو گیا، فؤاد ام موسیٰ موسیٰ کی ماں کا دل، فارغہ صبر و قرار سے خالی، ان کادت بلا شبہ قریب تھی، لتبدی کہ البتہ وہ ظاہر کرتے بھی اس کو، لولا اگر نہ ہوتی، ان یہ بات کہ ربطنا ہم نے مضبوط کر دیا تھا، علی قلبہا اس کے دل کو، لتکونا تاکہ وہ ہو، من المؤمنین یقین کرنے والوں میں سے۔ ترجمہ یوں ہے، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیں، غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوسری بات، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے۔ تیسری بات، یہاں اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ چوتھی بات، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ پانچویں بات، موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیتی۔ چھٹی بات، غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں۔ بزرگان محترم، بات چلی تھی پچھلی آیات میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صندوق چلتا گیا اور فرعون کے آل فرعون نے اس کو اٹھا لیا۔ یہ بات گزشتہ آیات میں بتا دی گئی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وقالت امرأۃ فرعون، جب وہ باندیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو وہی بند کر کے کھولے بغیر، کہ پتہ نہیں اس صندوق میں کیا ہے، اور ملکہ کے ڈر سے، فرعون کی بیوی کے ڈر سے کہ کہیں غصہ نہ ہو جائے، نہ کھولی، سیدھے لے جا کر صندوق کو رکھ دیا کہ ہم کو صندوق ملا ہے۔ فرعون کی بیوی نے اس کو اٹھا لیا، کھولا، دیکھا، خوبصورت سا بچہ، بہترین حضرت موسیٰ علیہ السلام، بچے کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا، محبت ڈال دی۔ اس نے کہا، یہ فرعون سے کہا کہ قرۃ عین لی ولک، اے بادشاہ سلامت، اے سرتاج، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، لا تقتلو۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت میں بادشاہ کا آرڈر تھا کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا اس بچے کو ڈال دیا جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا۔ تو فرعون کی بیوی کو خوف تھا کہ کہیں بادشاہ سلامت اس بچے کو دوسرے بچوں کی طرح قتل نہ کر دیں، اسی لیے درخواست کی اپنے شوہر سے کہ لا تقتلو، اس بچے کو قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمارے کام آئے، ہمیں نفع دے، اور نتخذہ ولدا، یا یہ کہ ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے کہ
کیا ہوگا، انجام سے تو بے خبر تھے کہ یہ بچہ ان کی حکومت کے لیے درد سر بنے گا، اور جو ہے یہی بچہ جا کر ان کے اقتدار کو ختم کرے گا، اور یہی بچہ ان کے غرق ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کو ڈال دیا، بے صبری ہو گئی۔ ظاہر بات ہے کہ کون ماں یہ برداشت کرے گی کہ اپنے بچے کو اپنی آنکھوں سے دور ہوتے ہوئے دیکھے اور پھر دریا میں اپنے ہاتھوں سے ڈال دے۔ صبر اور قرار سے خالی ہو گیا ان کا دل۔ اور اللہ اگر ان کی مدد نہ کرتے، حضرت موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کر دے، تو وہ ظاہر بات ہے کہ اس بات کو ظاہر کر دیتی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اللہ پر یقین کرنے والی تھی۔ کیا یقین ہے صاحب، غور کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ڈال دو۔ کون ماں ڈال سکتی ہے؟ کتنا بڑا جگر چاہیے اس کے لیے، کتنا بڑا ظرف اور دل چاہیے، اور کتنا بڑا توکل چاہیے۔ حضرت موسیٰ کی ماں کا توکل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈالی ہوئی بات پر اتنا یقین میں ڈوب کر اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ یقین تھا کہ اللہ میرا پروردگار مجھے اس بچے کو واپس لوٹائے گا، اس کی جان بچے گی، اللہ اس کو میری طرف لوٹائے گا۔ یقین تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مطابق، ان کے یقین کے مطابق کیا کہ یہ بچہ جو موسیٰ کے گھر میں تھا وہ بادشاہ کے گھر میں پہنچ گیا، وہ محل میں پہنچ گیا۔ جھونپڑی میں رہنے والا بچہ وہ بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا، معزز ہے، کئی نوکرانیاں ہیں، باندیاں ہیں، اس کی خدمت کر رہی ہیں، اور ملکہ وقت کی نگاہیں اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس بچے کی پرورش کر رہی ہے، شاہی پرورش میں پلنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر کیا ہوتا ہے آگے اگلی آیتوں میں آپ کو اس کو سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔